صدیوں پہلے کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹا سا شہر تھا جہاں زندگی بہت سادگی سے گزرتی تھی۔ مٹی کے گھر، تنگ گلیاں اور صبح شام بازار کی آوازوں سے بھرا ہوا شہر۔ اسی شہر میں حکیم زمان نام کا ایک بزرگ رہتا تھا، جس کا نام صرف شہر تک محدود نہیں تھا بلکہ دور دور کے علاقوں تک مشہور ہو چکا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ حکیم زمان کوئی عام آدمی نہیں، وہ نہ تو بادشاہ تھا، نہ قاضی، اور نہ ہی کوئی جادوگر۔ پھر بھی لوگ اپنی زندگی کے سب سے مشکل فیصلے اسی کے پاس لے کر آتے تھے۔ کسی کا زمین کا جھگڑا ہوتا، کسی کا وراثت کا مسئلہ، کسی کی زندگی کسی غلط فیصلے کی وجہ سے برباد ہونے والی ہوتی، سب حکیم زمان کے در پر آ جاتے۔ اس کا طریقہ بہت مختلف تھا۔ جب کوئی شخص اپنی مشکل بیان کرتا تو حکیم زمان کبھی فوراً جواب نہیں دیتا۔ وہ پہلے پوری بات سنتا، بیچ میں نہ ٹوکتا نہ سوال کرتا، پھر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتا۔ اکثر لوگ دیکھتے کہ وہ آنکھیں بند کر لیتا، جیسے اپنی سوچ کے اندر کہیں دور چلا گیا ہو۔ اسی عادت کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ شاید حکیم زمان کے پاس کوئی پوشیدہ قوت ہے۔ کچھ لوگ کہتے کہ اس پر الہام ہوتا ہے، کچھ سمجھتے کہ اسے مستقبل نظر آ جاتا ہے۔ شہر کی چائے کی دکانوں اور بازار کے کونے کونے میں یہی بات ہوتی رہتی۔ ایک دن جب حکیم زمان شہر کے چوک میں بیٹھا، لوگوں کی باتیں سن رہا تھا، وہاں ایک جوان بھی موجود تھا۔ اس جوان کے چہرے پر تجسس تھا، آنکھوں میں سوال۔ جب سب لوگ اپنی باتیں کہہ چکے تو اس جوان نے ہمت کر کے سب کے سامنے پوچھ لیا، حکیم زمان، کیا واقعی آپ کے پاس کوئی ایسی روحانی طاقت ہے جو آپ کو ہر مسئلے کا صحیح حل بتا دیتی ہے، یا پھر آپ کوئی جادو جانتے ہیں؟ چوک میں خاموشی چھا گئی، سب کی نظر حکیم زمان پر تھی۔ حکیم زمان نے جوان کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ حیرانی، بس ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہاں نہ نہ۔ لوگوں نے سمجھا شاید یہ سوال کرنا غلط تھا اور بات وہیں ختم ہو گئی۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ یہ سوال ختم نہیں ہوا تھا۔ اس کا جواب صرف الفاظ میں نہیں بلکہ ایک واقعے میں چھپا ہوا تھا، اور وہ واقعہ بہت جلد اسی شہر میں پیش آنے والا تھا۔ ایسا واقعہ جو صرف ایک بزرگ کی زندگی ہی نہیں بلکہ بادشاہ کے فیصلوں اور انصاف کے معیار کو بھی بدل کر رکھ دیتا۔ حکیم زمان کے شہر سے ذرا دور، شہر کے شور شرابے سے ہٹ کر ایک پرانا سا گھر تھا جو مٹی اور پتھر سے بنا ہوا تھا۔ اس گھر میں ایک بزرگ آدمی رہتا تھا۔ وہ اتنا تنہا تھا کہ شہر میں لوگ اسے صرف بزرگ کہہ کر ہی جانتے تھے۔ نہ اس کی اولاد تھی، نہ کوئی قریبی رشتہ دار۔ اس کی زندگی خاموشی اور محنت کے درمیان گزر رہی تھی۔ وہ صبح صبح اٹھ کر اپنے چھوٹے سے کھیت میں کام کرتا، شام کو گھر واپس آتا اور اپنا وقت دعا اور خاموشی میں گزار دیتا۔ لوگ جانتے تھے کہ وہ غریب ہے، لیکن ایماندار اور نیک دل بھی۔ اسی دوران ایک دن 4 آدمی دوسرے شہر سے تجارت کر کے اپنے گاؤں واپس جا رہے تھے۔ ان چاروں نے سال بھر دور شہر میں محنت کی تھی، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی بھوک، سب کچھ برداشت کر کے انہوں نے پیسہ کمایا تھا۔ اب جب ان کے پاس اپنی محنت کی کمائی تھی تو ان کے چہروں پر سکون اور تھکان دونوں صاف نظر آ رہی تھیں۔ یہ چاروں پیدل سفر کر رہے تھے کیونکہ ان کے پاس سواری کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ راستہ لمبا تھا اور دن ڈھلتا جا رہا تھا۔ چلتی دھوپ اور گرد بھری ہوا نے انہیں اور بھی تھکا دیا۔ راستے میں چلتے ہوئے ان میں سے ایک آدمی نے باقی دوستوں سے کہا، بھائیو، ہم سب اپنی کمائی الگ الگ رکھ کر چل رہے ہیں۔ اگر رات کے وقت کوئی مصیبت آ گئی یا چوری ہو گئی تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ بہتر ہے کہ ہم اپنی پوری کمائی ایک ہی تھیلی میں جمع کر دیں۔ باقی 3 دوستوں نے کچھ دیر سوچا اور پھر اس بات سے اتفاق کر لیا۔ سب نے اپنی اپنی کمائی نکال کر ایک ہی تھیلی میں رکھ دی۔ اب چاروں کا بھروسہ اس ایک تھیلی پر تھا۔ چلتے چلتے شام ڈھل گئی اور اندھیرا پھیلنے لگا۔ رات کے وقت سفر کرنا ان کے لیے محفوظ نہیں تھا۔ اسی دوران انہیں دور سے ایک گھر نظر آیا۔ وہ گھر شہر کے باہر اس تنہا بزرگ کا تھا۔ چاروں نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور بزرگ آدمی سامنے آیا۔ اس کے چہرے پر حیرانی تھی لیکن آواز میں سکون۔ چاروں میں سے ایک نے ادب سے کہا، چچا جان، ہم مسافر ہیں، رات ہو گئی ہے اور راستہ اب محفوظ نہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں ایک رات گزارنا چاہتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔
बुजुर्ग ने चारों को देखा, कुछ देर सोचा और फिर इंसानियत के नाते उन्हें अंदर बुला लिया। उसने उनके लिए खाना तैयार किया और रहने की जगह दी। रात के वक्त चारों ने आपस में बात की और फिर अपनी कमाई की थैली बुजुर्ग के हवाले करते हुए कहा, इस थैली में हमारी साल भर की मेहनत है। ये आपके पास हमसे ज्यादा महफूज रहेगी, लेकिन हम आपसे वादा लेते हैं कि जब तक हम चारों एक साथ लेने ना आए, आप ये थैली किसी एक को भी ना देना। बुजुर्ग ने बिना किसी लालच के वादा कर लिया और थैली को अपने घर के महफूज कोने में रख दिया। उस वक्त चारों मुसाफिर मुतमईन हो गए थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही थैली, यही वादा और यही रात आगे चलकर एक बड़ी मुसीबत की बुनियाद बनने वाली है। सुबह का वक्त था। रात की थकान अभी चारों मुसाफिरों के चेहरों पर बाकी थी। सूरज धीरे धीरे उफक से निकल रहा था और उसकी रोशनी मिट्टी के घर और आसपास के खेत पर फैल रही थी। तन्हा बुजुर्ग अपने रोज के मामूल के मुताबिक सुबह जल्दी उठ चुका था। उसने मुसाफिरों को भी उठते देखा तो उन्हें सलाम की और हल्का सा मुस्कुराया। नाश्ता करने के बाद चारों मुसाफिर आपस में बैठकर बात करने लगे। उनमें से एक, जो बाकी तीन के मुकाबले में ज्यादा चालाक और तेज जहन था, उसने कहा, इस बुजुर्ग ने हम पर बहुत एहसान किया है। रात को हमें पनाह दी, खाना खिलाया। क्यों ना हम इसके खेत में थोड़ी मदद कर दे ताकि इसका बोझ हल्का हो जाए। बाकी तीन को ये बात ठीक लगी। उन्हें भी लगा कि थोड़ी देर की मेहनत से बुजुर्ग का दिल खुश हो जाएगा। इस तरह चारों बुजुर्ग के साथ खेत की तरफ चल दिए। खेत शहर से थोड़ा हटकर था। मिट्टी जरखेज थी, लेकिन काम सख्त था। चारों ने आस्तीन चढ़ाकर काम शुरू कर दिया। कोई फसल काट रहा था, कोई पानी ला रहा था और कोई जमीन साफ कर रहा था। बुजुर्ग भी उनके साथ काम में लगा हुआ था। इसी दौरान वो चालाक मुसाफिर बार बार इधर उधर देखता, जैसे किसी मौके की तलाश में हो। उसके जहन में एक ही बात घूम रही थी, थैली। साल भर की कमाई। वो सोच रहा था कि अगर वो थैली हासिल कर ले तो बाकी तीन कुछ भी नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद उसने बहाना बनाया, चचा मुझे जरा प्यास लगी है, मैं घर से पानी ले आता हूं। बुजुर्ग ने सर हिलाकर इजाजत दे दी। चालाक मुसाफिर आहिस्ता आहिस्ता खेत से निकलकर घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने बुजुर्ग से कहा, चचा, हम सबको शहर के काम के लिए निकलना है। बाकी तीन खेत में हैं। आप थैली दे दें, हम सब एक साथ रवाना हो जाएंगे। फिर उसने दूर खेत की तरफ इशारा किया, जहां बाकी तीन मुसाफिर काम कर रहे थे। इस इशारे ने बुजुर्ग को गलतफहमी में डाल दिया। उसने समझा कि शायद सब इस बात पर राजी हैं। बुजुर्ग को अपना वादा याद था कि थैली चारों को एक साथ देनी है, लेकिन उसने ये भी सोचा कि शायद ये चारों की आपस की रजामंदी है। बुजुर्ग सादा दिल था, उसने किसी चाल का अंदाजा नहीं लगाया। कुछ देर बाद जब बाकी तीन मुसाफिर काम से फारिग हुए और घर की तरफ आए, तो उन्होंने बुजुर्ग से थैली का पूछा। बुजुर्ग ने हैरानी से कहा, अभी तो तुम्हारे दोस्त ले गया है, तुम सब ने इशारा किया था। ये सुनते ही तीनों के पांव तले जमीन निकल गई। उन्हें समझ आ गया कि उनके साथ धोखा हो चुका है। उन्होंने उस चालाक मुसाफिर को बहुत आवाज दी, मगर वो दूर निकल चुका था। थैली जा चुकी थी, भरोसा टूट चुका था। इसी लम्हे से वो कहानी शुरू होती है, जो सिर्फ एक बुजुर्ग और चार मुसाफिरों की नहीं, बल्कि इंसाफ, गलत फैसले और हकीकत की पहचान की कहानी बनने वाली थी। जब तीन मुसाफिरों को यकीन हो गया कि थैली हमेशा के लिए उनके हाथ से निकल चुकी है, तो उनका गुस्सा और मायूसी दोनों हद से बढ़ गए। वो बुजुर्ग की बातों को समझने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। उन्हें सिर्फ अपनी साल भर की मेहनत याद आ रही थी, जो एक पल में चली गई थी। उनमें से एक ने गुस्से में कहा, तुमने वादा तोड़ा है। हमने साफ कहा था कि थैली चारों को एक साथ देनी है, तुमने बिना पूछे उसे दे दी। बुजुर्ग का चेहरा जर्द हो गया। उसने लरसती आवाज में कहा, बेटा, मुझे गलत फहमी हुई। मुझे लगा तुम सब राजी हो। मैंने कोई बेईमानी नहीं की। लेकिन तीनों सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने फैसला कर लिया कि इस मामले का फैसला शहर के बादशाह के दरबार में ही होगा। उन्हें यकीन था कि वहीं उन्हें अपना हक मिलेगा। अगली सुबह तीनों बुजुर्ग को साथ लेकर शहर की तरफ चल दिए। सफर के दौरान बुजुर्ग खामोश था। उसके दिल में सिर्फ एक ही खौफ था कि अगर बादशाह ने भी उसे गलत समझा तो वो अपनी जिंदगी भर की मेहनत भी अदा नहीं कर पाएगा।
دربار میں پہنچ کر تینوں مسافروں نے پورا واقعہ اپنی طرف سے بیان کیا۔ انہوں نے بزرگ پر وعدہ توڑنے کا الزام لگایا اور کہا کہ اس کی غلطی کی وجہ سے انہیں بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ بادشاہ نے ان کی بات سنی، پھر بزرگ کی طرف دیکھا۔ بزرگ نے اپنی صفائی پیش کی اور کہا کہ اس کی نیت بالکل صاف تھی، صرف غلط فہمی ہوئی تھی۔ لیکن بادشاہ نے زیادہ سوالات نہیں کیے۔ اس نے نہ یہ پوچھا کہ تھیلی لینے والا کہاں گیا، نہ یہ جاننا چاہا کہ چاروں کی شرط کس طرح رکھی گئی تھی۔ اس کے لیے یہ بات کافی تھی کہ تھیلی غلط ہاتھ میں چلی گئی ہے۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں فیصلہ سنا دیا، تم نے امانت کی حفاظت نہیں کی، تم نے وعدہ توڑا ہے، اس لیے تم ذمہ دار ہو اور تمہیں تینوں کو ان کا نقصان پورا کرنا ہوگا۔ یہ فیصلہ بزرگ پر بجلی بن کر گرا۔ اس نے روتا ہوا کہا، بادشاہ سلامت، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں۔ لیکن فیصلہ سنایا جا چکا تھا۔ دربار کے سپاہیوں نے بزرگ کو باہر لے جانے کا اشارہ کر دیا۔ تین مسافر اپنا حق ملنے کی امید میں مطمئن نظر آ رہے تھے، جبکہ بزرگ ٹوٹا ہوا دربار سے باہر نکل آیا۔ شہر کے باہر پہنچ کر بزرگ نے کھلا آسمان دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس کے ذہن میں بار بار یہی بات گھوم رہی تھی کہ اس نے کسی کا نقصان جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، پھر بھی ساری ذمہ داری اس پر ڈال دی گئی۔ اسے یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ فیصلہ پورا نہیں ہے، کچھ بات ابھی بھی ادھوری ہے جو دربار میں کسی نے پوچھی ہی نہیں۔ اور اسی ادھورے فیصلے نے اسے مجبور کیا کہ وہ اس شخص کے پاس جائے جس کا نام شہر میں دانش اور سچائی کی نشانی تھا، حکیم زمان۔ دربار سے نکل کر بزرگ شہر کی حدود سے باہر آ گیا۔ سورج اب ڈھلنے کے قریب تھا اور اس کی روشنی لمبی سائے زمین پر پھیلا رہی تھی۔ بزرگ کے قدم بھاری ہو چکے تھے، اس کا دل بوجھل تھا اور آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بار بار سوچتا کہ زندگی بھر ایمانداری سے گزاری، کبھی کسی کا حق نہیں مارا، پھر آج اس پر اتنا بڑا الزام کیوں آ گیا؟ شہر سے دور ایک کچی راہ پر چلتے ہوئے وہ رک گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور لرزتی آواز میں کہا، یا رب، اگر میری نیت صاف ہے تو کوئی راستہ دکھا۔ اسی لمحے اسے آگے سے آتا ہوا ایک بزرگ نظر آیا، سفید داڑھی، سادہ لباس اور چہرے پر عجیب سا اطمینان، جیسے اسے کسی جلدی کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ یہ حکیم زمان تھا۔ حکیم زمان نے بزرگ کے آنسو دیکھے تو رک گیا۔ بیٹا، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ بزرگ نے پہلے تو چپ رہنا چاہا، لیکن پھر اس کے دل کا بوجھ زیادہ ہو گیا۔ اس نے دربار کا پورا واقعہ، تھیلی کا معاملہ اور بادشاہ کا فیصلہ تفصیل سے سنا دیا۔ ہر بات کے ساتھ اس کی آواز اور زیادہ بھاری ہوتی چلی گئی۔ حکیم زمان خاموشی سے سنتا رہا، نہ بیچ میں ٹوکا نہ سوال کیا۔ جب بزرگ بول چکا تو حکیم زمان نے کچھ دیر تک زمین کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، تم نے کوئی بے ایمانی نہیں کی۔ یہ الفاظ بزرگ کے لیے جیسے امید کی ایک کرن تھے۔ حکیم زمان نے بات جاری رکھی، لیکن دربار کا فیصلہ ادھورا ہے۔ انصاف تب ہوتا ہے جب پورا سچ دیکھا جائے۔ بزرگ نے حیرانی سے پوچھا، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ بادشاہ نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ حکیم زمان نے سکون سے جواب دیا، فیصلہ تب تک پورا نہیں ہوتا جب تک اس کی بنیاد مضبوط نہ ہو۔ تم دوبارہ دربار جاؤ۔ بزرگ گھبرا گیا، میں دوبارہ کیسے جا سکتا ہوں؟ وہاں تو مجھے گنہگار سمجھا جاتا ہے۔ حکیم زمان نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم صرف سچ کہنا، باقی سوال میں پوچھوں گا۔ پھر اس نے بزرگ کو بتایا کہ جب دوبارہ دربار میں بات ہوگی تو وہ بادشاہ سے صرف ایک سوال پوچھے گا، ایسا سوال جو پورے فیصلے کو ہلا کر رکھ دے گا۔ بزرگ کو پورا سوال تو سمجھ نہیں آیا، لیکن اسے حکیم زمان کے لہجے میں اتنا یقین محسوس ہوا کہ اس کا خوف کچھ کم ہو گیا۔ اس نے ہمت جٹا کر کہا، اگر آپ میرے ساتھ چلیں تو شاید مجھے بھی حوصلہ مل جائے۔ حکیم زمان نے سر ہلا دیا، انصاف کے لیے چلنا کبھی غلط نہیں ہوتا۔ دونوں شہر کی طرف واپس چل پڑے۔ رات ہونے لگی تھی، لیکن بزرگ کے دل میں پہلی دفعہ امید روشن ہوئی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اب جو ہونے والا ہے وہ صرف اس کی قسمت کا فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ اس بات کا بھی کہ انصاف اصل میں ہوتا کیا ہے۔ اگلی صبح شہر کے دربار میں پھر سے بھیڑ تھی۔
3 مسافر اپنی جگہ پر کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر اطمینان تھا کہ پہلا فیصلہ ان کے حق میں ہو چکا ہے۔ تنہا بزرگ بھی وہاں موجود تھا، مگر اس دفعہ اس کے چہرے پر پہلے جیسی بے بسی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ حکیم زمان کھڑا تھا، جو بالکل سکون سے ہر منظر کا جائزہ لے رہا تھا۔ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا، اس نے دونوں کو دیکھ کر پوچھا، تم پھر کیوں آئے ہو؟ فیصلہ تو سنا دیا گیا تھا۔ بزرگ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ حکیم زمان نے آہستہ سے قدم آگے بڑھایا۔ بادشاہ سلامت، اس نے ادب سے کہا، انصاف صرف فیصلہ سنانے کا نام نہیں، بلکہ فیصلے کی بنیاد کو پرکھنے کا نام ہے۔ دربار میں ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی۔ بادشاہ نے غور سے حکیم زمان کو دیکھا۔ تم کون ہو جو میرے فیصلے پر سوال اٹھا رہے ہو؟ حکیم زمان، اس نے صرف اتنا کہا۔ یہ نام سنتے ہی دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ بھی کچھ دیر چپ رہا، پھر بولا، اگر تمہیں کوئی بات کہنی ہے تو کہہ دو۔ حکیم زمان نے پہلے 3 مسافروں کی طرف دیکھا، پھر بزرگ کو، اور پھر بادشاہ کی طرف رخ کر کے کہا، اس معاملے میں ایک بنیادی سوال ابھی پوچھا ہی نہیں گیا۔ بادشاہ نے کہا، وہ سوال کیا ہے؟ حکیم زمان نے سیدھی بات کی، جب تھیلی امانت کے طور پر دی گئی تھی تو شرط یہ تھی کہ وہ چاروں کو ایک ساتھ دی جائے گی۔ آج دربار میں صرف 3 لوگ موجود ہیں، چوتھا کہاں ہے؟ دربار جیسے جم گیا۔ 3 مسافروں کے چہروں کا رنگ بدلنے لگا۔ پہلی مرتبہ انہیں احساس ہوا کہ بات صرف بزرگ کی غلطی تک محدود نہیں رہی۔ بادشاہ نے تیز آواز میں پوچھا، وہ چوتھا آدمی کہاں ہے؟ تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کوئی جواب دینے کو تیار نہیں تھا۔ آخر ایک نے کہا، بادشاہ سلامت، وہ راستے میں ہم سے الگ ہو گیا تھا۔ حکیم زمان نے فوراً سوال کیا، اگر وہ الگ ہو گیا تھا تو پھر تھیلی لینے کا حق کس بنیاد پر دیا گیا؟ اس سوال نے پورے پہلے فیصلے کی جڑ ہلا دی۔ بادشاہ کو احساس ہونے لگا کہ اس نے پہلے دن جلد بازی کی تھی۔ اس نے امانت کی شرط کو سمجھے بغیر فیصلہ سنا دیا تھا۔ بادشاہ نے کچھ دیر سوچ کر کہا، یہ معاملہ ادھورا سنا گیا تھا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ چوتھے مسافر کو تلاش کیا جائے، اور جب تک پوری سچائی سامنے نہ آ جائے بزرگ پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی جائے گی۔ بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس دفعہ یہ آنسو مایوسی کے نہیں تھے۔ حکیم زمان نے صرف اتنا کہا، انصاف سوال پوچھنے سے زندہ رہتا ہے۔ دربار میں موجود ہر شخص کو اس جوان کا پہلا سوال یاد آ گیا، جادو اور روحانی قوت کا سوال، اور آج انہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اصل قوت سوچ اور سمجھ ہوتی ہے۔ دربار میں خاموشی تھی۔ پہلے مقدمے نے سب کو سوچ میں ڈال دیا تھا۔ بادشاہ اپنے تخت پر گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا جب اس نے دربار کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اگلا مقدمہ پیش کیا جائے، اس نے کہا۔ سپاہی ایک اور شخص کو دربار کے بیچ لے آئے۔ وہ آدمی پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس کے کپڑے سفر کے غبار سے بھرے ہوئے تھے اور آواز میں گھبراہٹ تھی۔ اس نے اپنی شکایت بیان کرنی شروع کی۔ بادشاہ سلامت، اس نے کہا، میں نے ایک آدمی کو پیسے قرض دیے تھے، اب وہ قرض سے انکار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ جس آدمی پر الزام تھا وہ بھی سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ گواہ بھی تھے جو اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے قسمیں کھا کر کہا کہ قرض کا کوئی لین دین نہیں ہوا۔ بادشاہ نے دونوں طرف کی بات سنی، پھر اس نے حکیم زمان کی طرف دیکھا۔ تم کیا کہتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ حکیم زمان نے گواہوں کو غور سے دیکھا۔ ان کے چہروں پر بے چینی تھی، لیکن الفاظ میں یقین دکھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حکیم زمان نے کوئی جلدی نہیں کی۔ اس نے صرف اتنا کہا، سچ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں میں چھپا ہوتا ہے۔ اس نے گواہوں سے پوچھا، تم کہہ رہے ہو کہ قرض کبھی لیا ہی نہیں گیا؟ بتاؤ، اگر قرض نہیں تھا تو قرض دینے والا کس طرح اتنی یقین کے ساتھ بول رہا ہے؟ گواہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک نے کہا، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ حکیم زمان نے پھر سوال کیا، جھوٹ بولنے والا اتنی ہمت کے ساتھ دربار میں کھڑا ہوتا ہے جبکہ سچ بولنے والے پر کوئی گواہ نہیں؟ دربار میں سرسراہٹ ہوئی۔ بادشاہ بھی اب توجہ سے سن رہا تھا۔ پھر حکیم زمان نے ایک عجیب مشورہ دیا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، اس مقدمے کا فیصلہ ابھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس شخص کو کچھ وقت دیا جائے۔ سب حیران ہو گئے۔ وقت؟ بادشاہ نے پوچھا۔ جی ہاں، حکیم زمان نے کہا،
वक्त सच का सबसे बड़ा गवाह होता है। कुछ अरसे बाद जब वही मुकदमा दोबारा पेश हुआ तो सच खुद सामने आ गया। जिस आदमी ने कर्ज लिया था वो औरत के साथ छुपा हुआ पकड़ा गया। वो औरत उसी शख्स की बीवी थी जिस पर पहले मुकदमे में भी झूठ का इल्जाम लगा था। सच सबके सामने आ चुका था। झूठी गवाही देने वालों के चेहरे झुक गए। बादशाह ने सख्त फैसला सुना दिया। झूठी गवाही देने वालों को सजा दी गई और हक वाला अपना पैसा वापस पा गया। दरबार में मौजूद लोग हैरान थे। उन्हें अब समझ आ गया था कि हकीम जमान कोई जादूगर नहीं बल्कि सच को पहचानने वाला एक दानिशमंद इंसान है। बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, आज मुझे ये एहसास हुआ कि इंसाफ सिर्फ कानून से नहीं बल्कि अक्ल और सब्र से होता है। दूसरे मुकदमे के फैसले के बाद दरबार का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। जो लोग पहले सिर्फ तमाशा देखने आए थे अब गहरी सोच में डूबे हुए थे। बादशाह अपने तख्त पर खामोशी से बैठा था। उसकी आंखों में पहले वाली सख्ती नहीं थी बल्कि सोच और नदामत साफ नजर आ रही थी। बादशाह ने हकीम जमान की तरफ देखा और कहा, आज तुम्हारी वजह से दरबार में 2 दफा सच सामने आया। अगर तुम बीच में ना आते तो शायद दोनों ही मुकद्दमात में इंसाफ का कत्ल हो जाता। हकीम जमान ने अदब से सर झुकाकर कहा, बादशाह सलामत, इंसाफ किसी एक शख्स की वजह से जिंदा नहीं रहता। इंसाफ तब जिंदा होता है जब फैसला करने वाला अपने फैसले पर सवाल उठाना सीख ले। ये बात सुनकर दरबार में मौजूद हर शख्स खामोश हो गया। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि पहले मुकदमे का फैसला भी पूरी तरह बदला जाए। बुजुर्ग को जिम्मेदार ठहराने का हुक्म वापस लिया गया और 3 मुसाफिरों को कहा गया कि जब तक चौथा आदमी सामने नहीं आता बुजुर्ग पर कोई इल्जाम नहीं होगा। बुजुर्ग की आंखों से आंसू बह निकले। वो आगे बढ़कर बोला, बादशाह सलामत, अगर आज मुझे इंसाफ मिला है तो सिर्फ इसलिए कि सच को पूरी तरह सुना गया। बादशाह ने सर हिलाकर कहा, यह मेरी गलती थी कि मैंने पहले दिन सिर्फ बात सुनकर फैसला कर दिया। इसी लम्हे दरबार में वही जवान भी मौजूद था जिसने कुछ दिन पहले हकीम जमान से जादू और रूहानी कुव्वत का सवाल पूछा था। उसने आगे बढ़कर अदब से कहा, हकीम जमान, आज मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। बादशाह ने हैरानी से पूछा, कैसा जवाब? जवान ने कहा, मैं समझ गया हूं कि आपके पास कोई जादू नहीं, आपके पास सब्र, इल्म और सच को समझने की कुव्वत है। हकीम जमान ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, जो शख्स गुस्से, लालच और जल्दबाजी से ऊपर उठकर सोचता है वही सच के करीब होता है। दरबार में मौजूद लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें महसूस हो रहा था कि आज उन्होंने सिर्फ एक कहानी नहीं सुनी बल्कि जिंदगी का एक अहम सबक सीखा है। बादशाह अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और कहा, आज के बाद दरबार में कोई फैसला पूरी तहकीकात और सोच के बगैर नहीं होगा। हकीम जमान, तुम सिर्फ एक दानिशमंद नहीं बल्कि इंसाफ के रहनुमा हो। हकीम जमान ने कहा, बादशाह सलामत, अगर आपका इरादा इंसाफ का है तो हर आम आदमी भी आपका साथी बन जाता है। दरबार खत्म हुआ। लोग अपने अपने घरों को लौट गए, लेकिन हर शख्स के दिल में ये बात बैठ चुकी थी कि असल कुव्वत तलवार, ताकत या जादू में नहीं होती। असल कुव्वत सच, सब्र और गहरी सोच में होती है। और इसी तरह एक सवाल से शुरू होने वाली कहानी इंसाफ और दानिश पर खत्म हुई।